بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی باتیں۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دے کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ کاغذ اپنی قسمت سے اڑتا ہے اور پتنگ اپنی قابلیت سے، اس لیے اگر کبھی قسمت ساتھ نہ دے تو اپنی قابلیت کو آزمائیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب ہی نہیں تھے۔ تنقید طنز فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق تو وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ وفا کا سبق اس پھول سے سیکھو جو مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو بسا دیتا ہے۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں اندھے نہیں، لہذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔
خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے ہی آپ دنیا ہے، اپنا خیال رکھیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ انسان سے امید لگانا مت، اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ اپنا سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنا ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔